توعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، بیان ہو رہا تھا کہ کربلا ایک درس ہے، ایک مکتب ہے، اور پوری انسانیت کے لیے یہ ایک کامل مکتب ہے. اور تا روز قیامت اور ائمہ خدا نے دوبارہ پھر عاشورہ برپا نہیں کی، اس لیے کہ یہ ایک عاشورہ اور ایک کربلا ہی ہدایت کے لیے تا روز قیامت کافی و وافی ہے. لازم ہے کہ اس کربلا کو اور عاشورہ کو حفظ کیا جائے، محفوظ رکھا جائے، جس طرح کہ ائمہ خدا علیہ السلام نے، تمام ائمہ نے حضرت ابا عبداللہ کے بعد اس عاشورہ کی محافظت کی، اس لیے کہ یہ عاشورہ ہی وہ ہدایت کا مکتب ہے کہ جس سے انسان نے ہدایت پانی ہے. عزیزان، کہ اس مکتب الہی میں بہت سارے پیغام ہیں، بہت سارے دروس ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین درس اور ایک اہم ترین ہدایت وہ توحید کی ہے کہ آپ کربلا میں، سراسر کربلا میں اور پوری کربلا میں آپ کو توحید عملی نظر آئے گی، اور یہ بہت بڑا درس ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے لوگوں کی یقین کو، لوگوں کے ایمان کو، لوگوں کے باور کو وہ محکم کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ انسان کے جتنے اعمال ہیں، انسان کا جو کردار ہے اور انسان کا کردار و رفتار، یہ اس کے عقیدے کے مرہون منت ہے. اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اور یہ عمل انسان کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے. اگر ایک الہی عقیدے کا مالک ہوگا تو اس صورت میں اس کی زندگی کا، لوگوں کے ساتھ معاملات کا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ ہوگا، اور جو توحید کا اور اس مکتب الہی کا جو قائل نہیں ہے، خب اس کی زندگی دوسروں سے فرق کرے گی. لہٰذا یہ اہم ترین پیام، اور اس کو ہم بیان کر رہے تھے، اور اس حوالے سے کہ انسان کس طرح ایک صحیح عقیدے تک پہنچ سکتا ہے، اس کے کچھ عوامل اور اسباب کو آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کیا. کہ سب سے پہلا مرحلہ حس ہے کہ انسان پہلے دیکھے اور سنے، اس لیے کہ خداوند عالم نے چیزوں کو اور ان مطالب اور مفاہیم کو درک کرنے اور حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ وہ انسان کی حس، انسان کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اور انسان کو دل دیا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ وہ حس کا مرحلہ ہے کہ اگر انسان نہ دیکھے، اگر حق و حقیقت کو نہ دیکھے تو کس طرح حق کو وہ پہچان سکے گا اور حق تک پہنچ سکے گا. اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی ایک اہم ترین مشکل کربلا میں وہ یہی تھی کہ لوگ اور وہ نانجیب لشکر حضرت ابا عبداللہ کی کلام کو نہیں سنتا تھا، اور شور کرتے تھے تاکہ حضرت کی کلام کو نہ سن پائیں، تاکہ اس حقیقت تک نہ پہنچ پائیں لوگ. تو حس کا کام ہے کہ ان ادراکات، یعنی انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ انسان کی یہ محسوسات، یہ معلومات دیتی ہیں انسان کی عقل کو. اور دوسرے مرحلے میں مرحلہ تعقل اور عقل ہے کہ جو ان معلومات میں تجزیہ و تحلیل کرتا ہے اور پھر ایک نتیجہ دیتا ہے. اس لیے لہذا ہم نے عرض کیا کہ جس طرح کے روایات میں اور تعلیمات اسلامی میں کہ پہلی چیز جو لازم ہے کہ انسان کی حس صحیح ہو، دیکھنے اور سننے کی اس کی آنکھوں پہ پردہ نہ ہو، اور اس کے کان حق و حقیقت کو سنیں، اور پھر عقل کو جو ہے وہ جب یہ محسوسات عقل تک پہنچیں گی اور یہ معلومات عقل تک پہنچیں گی
تو عقل ان کا تجزیہ و تحلیل کرے گی، اور اس کے لیے لازم ہے کہ عقل بھی صحیح و سالم ہو، عقل پر ہوا و ہوس کا وہ پردہ نہ ہو، تو اس صورت میں عقل صحیح تجزیہ و تحلیل کر سکے گی۔ تیسرا مرحلہ کہ وہ مرحلہ قلب ہے کہ تیسری چیز کہ جس کے ذریعے انسان وہ حقیقت کو درک کرتا ہے اور حقیقت تک پہنچتا ہے، اور جس کے ذریعے حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے، وہ انسان کا قلب ہے۔ قلب اور عقل یہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں، قلب اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے، اور مرکز احساسات، انسان کے احساسات کا مرکز وہ عقل نہیں ہے، قلب ہے۔ انسان قلب کے ذریعے وہ ان احساسات کو درک کرتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے خداوند عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے وحی کو رسول گرامی اسلام کی عقل پر نازل کیا، فرمایا کہ ہم نے وحی کو قلب مبارک رسول خدا پہ نازل کیا۔ لہذا ان ادراکات کا تعلق قلب سے ہے، نہ عقل سے۔ تو اسی طرح قرآن یہ نہیں کہتا کہ منافقین ان کی عقلیں مریض ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کے دل مریض ہیں، منافقین کے دل مریض ہیں، نہ کہ عقلیں۔ اور یا مثلا جو ہے وہ قرآن کریم میں کہ قست قلوبہم، کہ فرمایا کہ ان کے دل وہ کساوت قلبی کا، یہ کساوت کا باعث بنے ہیں، ان پہ پردہ آ گیا اور وہ شقی القلب ہو گئے ہیں۔ عقل کے بارے میں نہیں کہا، یہ کساوت اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نہ کہ عقل سے۔ لہٰذا عزیزان کہ یہ آیہ مبارکہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ تو انسان کا مال کام آئے گا، نہ انسان کی اولاد کام آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو قلب سلیم کا مالک ہے، جو قلب صحیح و سالم کا مالک ہے، قیامت کے دن یہی قلب سلیم انسان کے کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ تو عزیزاً یہ قلب سلیم ہے کیا، اور قلب سالم جو ہے وہ قلب سالم یعنی حقیقت کے مقابل میں ہم کیسے پہچانے کہ ہمارا ہم قلب سلیم کے مالک ہیں؟ تو عزیزاً اگر انسان حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر لے تو سمجھ لیں کہ یہ قلب سلیم کا مالک ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے پاس ایک حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، قلب اس کے سامنے خاضع ہو جائے، یہ قلب سلیم ہے۔ میں آپ عزیزان کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ تسلیم ہونا کسی کے آگے انسان جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے اور سر تسلیم خم کر دے اور تسلیم ہو جائے اور اپنے آپ کو سپرد کر دے، یہ تین طرح سے ہے، تین طرح سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو حریف آپس میں یا دو ملکوں کی فوج آپس میں جنگ کرتی ہے، اور جنگ میں بالآخر ایک کو فتح نصیب ہوتی ہے، ایک کو شکست ہوتی ہے۔ اب جس سپاہی کو اور فوجی کو شکست ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسلحہ زمین پہ رکھتا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ عزیزاً یہاں پر جو تسلیم کیا ہے اس فرد نے، اس فوج نے یا اس سپاہی نے اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد اور تسلیم کر دیا ہے، یہ عزیزاً یہ تسلیم تن ہے، اس نے اپنے بدن کو تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ اس کا زور اور طاقت اس کے آگے نہیں چل سکی، لہذا اس نے اپنے بدن کو اس کے سپرد کر دیا اور وہ تسلیم ہو گیا۔ لیکن اس کا نہ تو اس کی عقل تسلیم ہوئی ہے، نہ اس کا دل تسلیم ہوا ہے، نہ، اور ہمیشہ یہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے اس کو طاقت ملے، اس کو قوت ملے، اور جس نے میرے اوپر یعنی وہ مجھے اپنے قابو میں کیا ہے، میں اس پر حملہ کروں اور اسے اپنے تسلیم کر لوں۔ یہ مرحلہ، پہلا مرحلہ ہے تسلیم تن، انسان کا وجود
انسان کا بدن یہ کسی کے تسلیم ہو جائے اور کسی کو انسان سپرد کر دے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ یہ انسان اگر کمزور ہو، طاقت نہ ہو، دوسرا قوی ہے، طاقتور ہے، لہذا ہمیشہ کمزور اپنے آپ کو اس قوی کے سامنے، طاقتور کے سامنے تسلیم کر دیتا ہے، تسلیم تن۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ عزیزاً کہ تسلیم عقل، تسلیم عقل و فکر۔ عزیزاً کسی کے تن و بدن کو اگر اپنے ماتحت کرنا ہو تو اس کے لیے طاقت چاہیے، لیکن طاقت کے ذریعے آپ اس پر وہ فوقیت پا جائیں گے اور اس کو اپنا ماتحت کر لیں گے، لیکن اس کی عقل کو آپ تسلیم نہیں کر سکے، اس کی فکر کو آپ اپنے ماتحت نہیں کر سکے۔ اور اگر کسی کی فکر اور عقل کو اپنے ماتحت کرنا ہوگا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ طاقت چاہیے۔ انسان طاقت کے ذریعے کسی کی عقل پر وہ قابو نہیں پا سکتا، اس کی فکر کو اپنے ماتحت نہیں کر سکتا، اس کے لیے استدلال چاہیے، استدلال چاہیے۔ استدلال کے ذریعے کسی کی فکر و عقل پر انسان قابو پا سکتا ہے۔ میں سادی سی مثال آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک 9-10 کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو آپ میتھ پڑھا رہے ہیں، تو میتھ میں آپ استدلال کے ذریعے آپ اس کو مسئلے کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر مسئلہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آپ اپنی زور اور طاقت اور دبدبے کے ذریعے اگر آپ اس کو سمجھانا چاہیں وہ نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ انسان کے وہ زور اور دبدبے کی وجہ سے وقتی طور پر تسلیم ہو جائے، لیکن اس کی عقل، اس کی فکر وہ تسلیم نہیں ہے۔ عقل و فکر کے تسلیم کرنے کے لیے اور ماتحت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، استدلال چاہیے۔ اور وہ معروف جملہ ہے، البتہ یہ تلفظ جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ فارسی و عربی والا تلفظ ہو، گالیلے، کہ البتہ پہلے جو ہے ایک نظریہ تھا اس دنیا اور اس عالم کے بارے میں کہ زمین مرکز ہے اور سورج اور دوسرے ستارے اس کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں، زمین مرکز ہے۔ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں حیات بطلموسی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے ایک نظریہ تھا، اور جتنی بھی یہ علم نجوم وغیرہ وہ اسی نظریے پر قائم تھی پہلی۔ جناب گالیلے نے ایک نیا نظریہ دیا، کہا کہ نہ، زمین مرکز نہیں ہے، سورج مرکز ہے، اور یہ زمین اور دوسرے سیارے جو اس کے بچے ہیں یوں کہیں، وہ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ تو کلیسا نے جب یہ نظریہ اپنے نظریے کے برخلاف نظریے کو پایا، کہا کہ یہ گالیلے کافر ہو گیا، دین سے نکل گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، توبہ کرے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو جلا دیا جائے۔ ہاں، فتویٰ آ گیا کلیسا سے کہ اس کو جلا دیا جائے، اگر یہ توبہ نہ کرے اس کو جلا دیا جائے۔ اب بیچارہ گلیلے کیا کرے؟ وہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس صورت میں اس نے جل جانا ہے۔ تو اس نے ظاہری طور پر توبہ کر لی، اور جب اس کو جو ہے وہ زندان سے جب نکالا جا رہا تھا تو وہاں پر زمین پر اس نے انگلی سے لکھا کہ گلیلے کی توبہ کرنے سے زمین اپنی حرکت سے رک نہیں جائے گی، نہیں رکے گی۔ آپ کسی کی عقل و فکر کو اگر ماتحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استدلال چاہیے۔ لہذا آپ قرآن کو آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ سورہ نمل آیا نمبر 64 فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان اور دلیل لے کر آؤ، ہمارے پاس دلیل ہے، اگر تم سچے ہو تم دلیل لے کر آؤ۔ دلیل کے ذریعے کسی کی فکر و عقل کو وہ قابو میں کیا جا سکتا ہے اور اس کی عقل و فکر کو بدلا جا سکتا ہے، دلیل کے بغیر انسان کی عقل و فکر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن اور دین برہان ہے، دین استدلال ہے۔ خوب، یہ عزیزاً دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ تسلیم قلب، انسان حقیقت کے سامنے اس کا قلب خاضع ہو جائے، قبول کر لے۔ انسان کی فقط حسیات جو ہم نے پہلے گزشتہ عرض کی، حس کافی نہیں ہے،
اگر فقط انسان حس پر اعتماد کرے، فقط حس پر، کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے فقط وہی واقعیت اور حقیقت رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز واقعیت اور حقیقت نہیں رکھتی، تو یہ عیناً وہی دہری اور مادی جو کمیونسٹوں کا جو نظریہ ہے، عیناً یہی نظریہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس جہان میں وہ کسی خدا کو ہم نہیں دیکھتے، ہمارے تجربے میں نہیں ہے، وہ تجربہ گاہ میں جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا خدا کا انکار کر دیا انہوں نے، فقط حس پر اعتماد کیا۔ نہ عزیزاً، حس کے ساتھ عقل بھی چاہیے اور عقل کے ساتھ قلب چاہیے۔ ایمان کے لیے فقط تسلیم تن اور تسلیم فکر یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے جس طرح تسلیم تن اور تسلیم وہ عقل و فکر کے ساتھ ساتھ تسلیم قلب چاہیے۔ میں اس کی مثال آپ عزیزان کی خدمت میں قرآن سے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ تیسرا مرحلہ حقیقت ایمان تسلیم قلب ہے، کہ انسان قلبی لحاظ سے وہ اس نظریے کو اور توحید کو، مثلا جو ہم بحث کر رہے ہیں، توحید کو قلب سے، دل سے اس کو قبول کرے۔ عزیزان، آپ ملاحظہ فرمائے قرآن میں شیطان کا قصہ، حضرت آدم اور شیطان اور وہ سجدے کے قصے کو آپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صرف میں خلاصہ جو ہے آپ عزیزان کی وہ خدمت میں اس کا عرض کروں کہ شیطان کو شیطان کس چیز نے بنایا؟ کس چیز نے بنایا؟ کیا وہ اس نے خدا کے سامنے تمرد اور انکار کیا ہے کسی چیز کا؟ یعنی آیا وہ از نظر وجود وہ خدا کے ہاں تسلیم ہے یا نہیں ہے؟ شیطان تسلیم ہے، شیطان تسلیم ہے، اور شیطان خدا کی خالقیت کا قائل ہے، خدا کی خالقیت کا قائل ہے۔ آپ جس طرح کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خدایا تو نے مجھے آتش سے خلق کیا ہے اور مثلا جو ہے وہ حضرت آدم کو وہ مٹی سے خلق کیا ہے اور میں افضل ہوں، خالقیت کا اقرار کیا ہے۔ خلقتنی من نار، خدایا تو نے مجھے خلق کیا ہے، خدا کی خالقیت کا قائل ہے، خدا کی خالقیت کا قائل ہے۔ اچھا پھر کیا معاد اور قیامت کا قائل نہیں ہے شیطان؟ شیطان قائل ہے۔ اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 14 میں کہ انذرنی الی یوم یبعثون، جب اس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تو اس نے تقاضا کیا، خدایا مجھے تا روز قیامت مہلت دی جائے، تو قیامت کا قائل ہے، بس قائل ہے قیامت قائم ہونی ہے، بس توحید کا قائل ہے، معاد اور قیامت کا قائل ہے، حتیٰ نبوت و امامت کا بھی قائل ہے، اس کا بھی قائل ہے کہ سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83 فَبِعِزَّتِكَ، شیطان جب نکلا ہے بارگاہ الہی سے تو اس نے قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ، خدایا مجھے تیری عزت کی قسم، خدا کی عظمت و بزرگی کا قائل ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدایا میں تیری مخلوق کو اور انسان کو تمام کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو مخلص تیرے بندے ہیں ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ مخلص بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، بس انبیاء کی، اولیاء کی اس ولایت کا بھی قائل ہے، قائل ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے شیطان کے بارے میں؟ کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافر ہے، کافر۔ تو عزیزاً کون سی چیز نہیں تھی شیطان میں کہ وہ توحید کا قائل ہونے کے باوجود اور نبوت و رسالت کا قائل ہونے کے باوجود، معاد کا قائل ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کافرین میں سے ہے؟ عزیزاً وہ تیسرا مرحلہ، وہ مرحلہ قلب، جب انسان کی عقل پر اور انسان کی خواہشات اس کے سامنے ہو، ہوا و ہوس انسان کے سامنے ہو، اور پھر جو ہے وہ ایسی صورت میں انسان اور کوئی شخص، جو انسان ہو یا غیر انسان کے، شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے، کہ جب
اس پہ عقل پہ پردہ آ جائے اور خواہشات انسان کے سامنے ہوں، ہوا و ہوس انسان کے سامنے ہو، اور انسان کی اپنی بڑائی اور اپنی بزرگی کا وہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے، پھر انسان کا قلب مریض ہو جاتا ہے، پھر اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتا۔ ان تمام چیزوں کے قائل ہونے کے باوجود قلب اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ لہذا ایمان کے لیے عزیزان 3 مراحل میں اہم ترین مرحلہ قلب ہے۔ انسان وہ تسلیم ہو جائے، قلبی لحاظ سے انسان تسلیم ہو جائے خدا اور رسول و اہل بیت کے سامنے، تسلیم۔ خوب عزیزاً، جب انسان قلباً تسلیم ہو جائے گا، اپنے آپ کو سپرد کر دے گا، کس کے سپرد کرے گا؟ خدا کے، اس کے رسول کے، اہل بیت کے سپرد جب کر دے گا۔ البتہ میں نے گزشتہ ہم نے یہ چیزیں بیان کی آپ عزیزان کی خدمت میں کہ اولین سب سے پہلے ولایت خدا کو ہے، اور انبیاء اور رسول خدا اور اہل بیت کی جو ولایت ہے وہ عین ولایت الہیہ ہے، کوئی دو نہیں ہے، ایک ہی ولایت ہے، اور ولایت حقہ اور ولایت الہیہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ایک ہی ولایت ہے، کوئی الگ سے ولایت رسول خدا اور اہل بیت کی ولایت خدا کی ولایت سے ہٹ کر کوئی الگ ولایت نہیں ہے، وہی ولایت الہیہ ہے۔ خوب عزیزاً، یہ ولایت انسان جب اپنے آپ کو اس ولایت الہیہ کے سپرد کر دے، تسلیم ہو جائے، جب قلباً انسان تسلیم ہو جائے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان کی عقل و فکر بھی تسلیم ہو جائے گی، انسان کا تن اور وجود بھی تسلیم ہو جائے گا۔ پھر اس مقام پہ انسان اس توحید کے مقام تک پہنچتا ہے، توحید کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ انسان کی جو اعمال ہیں یہ حقیقت میں انسان کی وہ اعتقاد، انسان کی اس یقین اور انسان کے اس باور کا ایک نتیجہ ہے۔ عزیزان، اگر انسان لوگوں کے مال میں وہ خیانت کرتا ہے، اگر دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اور تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ یعنی اس شخص کا ایمان معاد اور قیامت پہ نہیں ہے۔ اور اگر ایمان کہنے کو کہ میں معتقد ہوں کہ قیامت نے آنا ہے اور قیامت میں حساب دینا ہے اپنے تمام اعمال کا، خوب یا تو سرے سے ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے نہایت ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ انسان اگر دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، اور وہ خدا کی وہ نواہی کہ جو خداوند عالم نے وہ انسان کے لیے جو اوامر اور نواہی جو قرار دیے، جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، جو انسان کے تکامل کے لیے ہیں، جو انسان کے حق اور فائدے میں ہیں، اگر انسان اس کو بجا نہیں لاتا تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ معاد پہ اس کا ایمان کمزور ہے، توحید پہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ لہذا عزیزاً، توحید کو، خدا اور رسول و اہل بیت پر ایمان کو کبھی کیا جائے، مضبوط کیا جائے، اور یہی تسلیم قلب نہ ہونے کی بنا پر قرآن شیطان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافرین میں سے کافر۔ لہذا سب سے افضل ترین معرفت کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمائے معرفت اللہ سبحانہ اعلی المعارف، سب سے افضل ترین معرفت وہ معرفت الہیہ ہے، خدا کے بارے میں، ذات خدا کے بارے میں۔ اور میں نے یہ عرض گزشتہ بھی جو ہے وہ عرض کیا کہ انسان یہ جو معارف ہیں ان تک پہنچنا ہر شخص کا اپنا وظیفہ ہے، ہر شخص کا وظیفہ ہے، اس میں تقلید نہیں ہے، تقلید نہیں۔ قرآن کریم نے اس معرفت الہیہ کہ ہم کس طرح خدا کی اس معرفت تک پہنچیں، 3 راستے اختیار کیے ہیں، اور 3 راستے وہ دکھائے ہیں کہ جس کے ذریعے خداوند عالم کی شناخت اور معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اور خداوند عالم کی صفات کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔
اور وہ تین راستے اور تین ذریعے. پہلا ذریعہ آفاق. آفاق یعنی انسان، یہی عالم، یہی جہان، یہی طبیعت، نیچر بقول آپ کے، یہ اس کے ذریعے انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے. اور دوسرا راستہ وہ ذریعہ ہے انفس، انسان کی اپنی ذات. اور تیسرا راستہ خود خدا کی ذات، خود خدا کی ذات. خدا تک ہم پہنچیں خدا کے ذریعے. خدا کے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ فصلت آیہ نمبر 53 ارشاد خداوندی ہوتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. فرمایا کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق عالم میں، اس جہان میں، اور یہ کل جہان خدا کی علامات اور نشانیاں ہیں، آیات الہیہ ہیں. یہ تمام جو پورا جہان آیت الہی ہے کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی حق ہے. کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے؟ انہ علی کل شیء شہید. کہ فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. آفاق، آفاق کے ذریعے کیسے جو ہے وہ انسان خدا تک پہنچتا ہے اور خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے. عزیزان اس جہان کی ہر چیز، ہر چیز خود قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیں، خود قرآن میں سورہ غاشیہ فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تم نہیں دیکھتے، اس اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے کس طرح اس کو خلق کیا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اس آسمان کو دیکھیں کہ خداوند عالم نے کس طرح یہ سائبان بنایا ہے. کوئی ذات، کوئی قدرت مند ذات ہے، کوئی عالم ذات ہے، کوئی توانا ذات ہے، کوئی غنی ذات ہے کہ جس نے اس آسمان کی اس سائبان کو نصب کیا ہے اور بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور ان پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہے. اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور اس زمین کا بچھونا کیسے بچھایا ہے. فذکر انما انت مذکر. اے رسول ان کو تذکر دیں، آپ مذکر یاد آور ہیں، ان کو بتائیں، یاد آوری کروائیں. اس آفاق کو دیکھیں، اس جہان کو دیکھیں اور خدا تک انسان تک خدا تک رسائی ہے. دوسرا راستہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا. انسان اپنی توانائیوں کو، اپنی کمزوریوں کو انسان جو ہے وہ دیکھے، اپنے اندر غور کرے، اپنے اندر غور کرے. اور پھر جو ہے وہ کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ اشعار جو منسوب ہیں امیر المومنین سے، فرمایا کہ اتزعم انک جرم صغیر فیک انت والعالم الاکبر. اے انسان تو خیال یہ کرتا ہے کہ چھوٹا سا وجود ہے، نہ تمہارے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے، بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے. کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان، یہ پورا عالم، یہ پورا جہان، یہ عالم اکبر ہے، اور انسان اس جہان میں عالم اصغر ہے. ہر انسان اپنے مقام پر ایک عالم اور جہان ہے. کتنی دنیا آباد ہے اس وجود کے اندر، اس وجود کے اندر. اور کس قدر منظم جو ہے یہ دنیا، یہ عالم آباد ہے. تو کسی وہ منظم کرنے والی طاقت کے بغیر یہ خود بخود چل رہا ہے، بخود چل رہا ہے. اور تیسرا راستہ کہ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانے. میں ایک سادہ مثال آپ عزیزان کی خدمت میں جو بزرگان نے دی ہے، میں مثال آپ عزیزان کی خدمت میں نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے کہ عزیزان سورج کے موجود ہونے پر اگر آپ دلیل قائم کرنا چاہیں سورج کے موجود ہونے پر، یہی تین راستے آپ طے کریں. مثلا جس کو سورج کا یقین نہیں ہے کہ سورج نامی کوئی ایسی مخلوق، ایسی چیز موجود ہے، تو اس کو آپ کہ جناب یہ جہان، یہ درخت، یہ پودے، یہ نباتات، جہاں پر ان کو زمین چاہیے تو فقط زمین کافی نہیں ہے، آب و خاک، پانی چاہیے، خاک چاہیے. اور یہ بھی درخت کی اور ایک پودے کی نشو و نما کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو سورج کی دھوپ چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ پودا
1 ماہ پہلے چھوٹا تھا، اب 1 ماہ کے بعد بڑا ہو گیا ہے، اس کو حتماً سورج کی شعاعیں اور دھوپ لگی ہے، وہ تپش لگی ہے جس سے جو ہے وہ اس نے نشو و نما کی ہے۔ آفاق کے ذریعے سورج کے وجود پر آپ دلیل لا رہے ہیں، آفاق کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، البتہ یہ طریقہ آسان ہے سب کے لیے، سب کے جو ہے وہ بس میں ہے، اور سب جو ہے وہ آسان طریقہ ہے جس تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ طریقے انفسی، نفسی، ذاتی، انسان کی اپنی ذات میں۔ دیکھو تم جو ہے وہ کہ سورج کی گرمی تم تپش محسوس کر رہے ہو، اور سورج کی حرارت اور گرمی سے تم شرابور ہو، جس کا مطلب ہے کہ سورج ہے۔ انسان اپنے وجود میں غور کرے تو سورج تک پہنچ جائے گا۔ تیسرا طریقہ ہے سورج کو پہچانے سورج کے ذریعے۔ کیسے پہچانے؟ آپ اس کو جو ہے وہ نہ آفاق میں لے کے جائیں، نہ اس کو اپنے وجود میں دلیل انفسی قائم کریں، نہ اس کو پکڑ کے باہر لائیں کہیں اس اوپر دیکھو، فقط دیکھو۔ انسان جب باہر نکل کے دیکھے گا کیا نظر آئے گا؟ سورج، وہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، خود سورج دلیل ہے اپنے وجود پہ۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام دعائے عرفہ میں آپ جائیں، دعائے عرفہ میں، کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے توحید کو، خدا کی اس معرفت کو تینوں ذریعے سے بیان کیا، دعا مانگی۔ دعائے عرفہ ایک غنی دعا ہے، غنی دعائے عرفہ۔ اس کو ضرور فقط یہ نہیں ہے کہ آپ وہ 9 ذی الحج کو آپ فقط جو ہے وہ یہ دعا پڑھیں، نہ، اب دوسرے ایام میں اس دعا کو آپ ترجمے کے ساتھ، الحمدللہ ترجمہ جو ہے وہ موجود ہے، وہ فتح الجنان میں یہ دعا موجود ہے، اس کے ہر روز 1-2 بند جو ہے وہ آپ اس کے 1-2 لائنیں جو ہے وہ اس کو غور سے پڑھیں۔ حضرت ابا عبداللہ کیسے مناجات کر رہے ہیں خداوند عالم کے ساتھ، کیسے مناجات کر رہے ہیں کہ پہلے ایک مرحلے میں حضرت ابا عبداللہ وہ خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا، آپ ملاحظہ کریں کہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، خدا کی حمد کر رہے ہیں، اور خدا کی شناخت و پہچان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری نگاہوں میں چھوٹی ہیں لیکن بہت بڑی ہیں۔ اگر انسان کی، خوب ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، ہم نے تو تھوڑا سا جو اس بارے میں جو معلومات مختصر سی ہیں، کہ انسان کے کان کے اندر باریک چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں، اور جو سننے کا عمل جو انسان انجام دیتا ہے، اس سے انسان سنتا ہے ان ہڈیوں کے ذریعے۔ امیر المومنین کی کلام ملاحظہ فرمائے، ان ہڈیوں کا ذکر کیا ہے امام نے۔ اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اس دعائے عرفہ میں، خدایا تو نے مجھے کان دیے اور جس کے ذریعے میں سنتا ہوں، خدایا تو نے مجھے زبان دی جس کے ذریعے میں کلام کرتا ہوں۔ یہ دلیل خدا کی، یعنی یہ خدا کے وجود پر دلیل ہے، اور دلیل بھی وہی آفاق کے ذریعے جو ہے وہ، اور پھر جو ہے وہ خود انسان اپنے اندر جو ہے وہ جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے۔ لیکن ایک مرحلے پہ پہنچ کر حضرت ابا عبداللہ نے نہ دلیل آفاقی نہ دلیل انفسی، وہ تیسری دلیل دی۔ عجیب کلام ہے امیر حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی۔ فرمایا کہ اَیَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّہُورِ مَا لَیْسَ لَکَ، خدایا آیا تیرے علاوہ بھی کوئی اور چیز تجھ سے زیادہ ظاہر ہے جو تیرے وجود پر آ کر دلالت کرے؟ اس عالم میں سب سے ظاہر چیز جو ہے وہ خود خداوند عالم کی ذات ہے۔ یکون لغیرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک، کہ وہ چیز خدایا کو ظاہر تر اور زیادہ وہ ظاہر ہو تجھ سے بھی، تاکہ وہ تیرے وجود کو اس پر دلیل جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ اور پھر جو ہے وہ فرمایا متا غبتا، خدایا تو کب غیب ہے، حتی تحتاج الی دلیل، اگر کسی غیب کے لیے دلیل کی احتیاج ہے، خدایا تو کب غیب ہے کہ دلیل کی احتیاج ہو، تو ظاہر ہے، تو ظاہر کہ حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک۔ اور پھر وہ متا بعدا
وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ، اور فرمایا خدایا تو کب دور ہے تاکہ آثار کے ذریعے تجھ تک پہنچا جائے، تو دور ہی نہیں۔ اور پھر جو ہے وہ آخر میں جو جملہ آپ نے فرمایا عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے، اندھی ہو جائے آنکھ جو تجھے نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ کی اس دعا سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ توحید کی کس اوج پر جا کر حضرت نے وہ معارف اور وہ دعا جو ہے وہ کی ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا امیر المومنین، کہ اصل روایت آپ عزیزان کی خدمت میں ان ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان ابی ان جدہ، کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام صادق سے یہ حدیث ہے کہ امام صادق نے امام باقر سے، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ جد بزرگوار سے اور جو ہے وہ امیر المومنین سے یہ حدیث جو ہے وہ انہ قال ان رجلا قام الى امیر المومنین فقال یا امیر المومنین بماذا عرفت ربک، یا امیر المومنین آپ نے اپنے پروردگار کو کیسے آپ نے شناخت کی، پہچان کی ہے جی، بماذا عرفت ربک، آپ نے اپنے پروردگار کی شناخت کیسے کی۔ امیر المومنین نے دلیل انفسی دی، وہ جو پہلے ہم نے عرض کیے مقدمے میں، دلیل انفسی دی، اپنے انسان کے اندر جو ذات انسان سے اس دلیل کو، اس کو بیان کیا۔ فرمایا قال بفسخ العزم ونقد الهم لما هممت فحيل بيني وبين همي وعظمت فخالف القضاء عزمي فعلمت ان المدبر غيري، فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا ہے۔ میں نے جب ایک شے کا ارادہ کیا اور وہ ارادہ جب ٹوٹ گیا، وہ کامل نہ ہوا، وہ پورا نہ ہو سکا، تو مجھے علم ہو گیا کہ ان المدبر غیری، کہ مدبر تدبیر کرنے والی ذات وہ کوئی اور ذات ہے، وہ ذات اقدس حق ہے۔ عزیز انسان جو ہے وہ ایک کام کو انجام دیتا ہے، تمام مقدمات جو ہے وہ اس نے انجام دے دیے، اور اصل کام جو ہے وہ اس کے انجام دینے کی جب باری آتی ہے تو کبھی پیش آتا ہے انسان کے ساتھ، جو ہی جو ہے وہ کام انجام دینے کی باری آتی ہے تو کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، وہ انسان کام انجام نہیں دے سکتا۔ عزیزاً انسان کا کام ہے تدبیر کرنا، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بنا پر انسان جو ہے وہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے اور کچھ آگے بڑھتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے، تقدیر جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، تدبیر انسان کرتا ہے۔ لہذا وہ کوئی اور ذات ہے جو مجھے چلا رہی ہے، جو میری وہ تدبیر کر رہی، تقدیر جو ہے وہ اس کو معین کر رہی ہے۔ وہ استاد بزرگوار ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح کہ یہاں پر پاکستان میں بھی حج کے لیے جب جاتے ہیں تو قافلہ پورا حج کا، تو اس میں ایک دو روحانی، ایک دو مولانا حضرات ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو احکام اور حج کے احکام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ یاد دلائیں، کیونکہ حج جو ہے وہ اہم ترین وظیفہ ہے۔ اگر حج میں مشکل یہ ہے کہ اگر انسان اپنے حج کو باطل کر لے تو یہ گردن گیر ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر اس حج کو صحیح طور پر انجام دینا واجب ہے، جائے اگلے سال دوبارہ پھر حج کرے۔ ہاں مشکل ہے یہ مرحلہ۔ تو ایک خاتون جس نے ایک پہلے حج کیا، دوبارہ حج کا اس کو شوق ہوا، اور حج کے لیے ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ وہاں دیکھا، وہ ایران میں اور دیگر جو ہے وہ کہ وہاں پر بہت محنت ہوتی ہے، حج جانے سے پہلے ایک ماہ کی کلاسیں رکھی جاتی ہیں، کلاسیں، عزیز احکام بہت زیادہ ہیں حج کے، خوب یہاں پر 1 دن 2 دن کی کلاس رکھتے ہیں اور موٹے موٹے مسائل جو ہے وہ بیان ہوئے، نہ، کلاسیں رکھی جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ حج کے احکام ہیں، اور اس میں اسی طرح قرات ہے، اس لیے کہ اگر انسان کی قرات صحیح نہیں ہوگی، 2 رکعت نماز طواف جب آپ بجا لائیں گے، اگر وہ باطل ہو جائے گی، حج آپ کا کہاں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے مسئلہ ہے۔ تو قرات وغیرہ سکھاتے ہیں، تصحیح کرتے ہیں، احکام بیان ہوتے ہیں۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ بہت جوش و جذبے کے ساتھ
وہ جتنی کلاسیں ہوئی ہیں وہ تمام میں جو ہے وہ اس نے شرکت کی ہے، اور وہ اپنی الحمد اور سورہ کو جو ہے وہ 10-11 مرتبہ اس نے جو ہے وہ سنایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں غلطی وہ رہ گئی ہو، اس کی تصحیح ہو جائے۔ اور پہلے چونکہ حج کیا تھا، اولاد نے کہا کہ آپ نہ جائیں حج پہ، ہمیں جانے کا موقع دیں، کہا کہ نہ میں ہی جاؤں گی حج پہ، میں نے جانا ہے اور دوبارہ حج کرنا ہے اور صحیح معرفت کے ساتھ حج کرنا ہے۔ تمام کلاسیں انجام دینے کے بعد جب موقع آیا حج کا، اور وہ ایئرپورٹ پہ جب تمام حاجی جو ہے وہ قافلہ پہنچا، تو اس مولانا صاحب نے دیکھا کہ وہ خاتون نہیں ہے، وہ خاتون نہیں ہے۔ پوچھا وہ خاتون کہ جو اتنی شوق اور جذبے کے ساتھ کلاسوں میں آتی رہی ہے، آج وہ نظر نہیں آ رہی؟ تو کہا کہ وہ گری ہے، اس کے پاؤں میں پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اور جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ تم سفر کے قابل نہیں ہو، لہذا تم نہیں جا سکتی۔ انسان تدبیر کرتا ہے، ان الانسان ان العبد یدبر واللہ یقدر، وہ ذات تقدیر ہے، ساز ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا خداوند عالم کی، اور یہ اب دوسرا آپ تاریخ کو جو ہے وہ قرآن کو اور تاریخ کو جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ حضرت یوسف جو ہے وہ حضرت یعقوب کی نگاہوں سے دور ہو جائیں اور ہم اپنے بابا کی نگاہوں میں عزیز ہو جائیں، عزیز ہو جائیں۔ حضرت یوسف کو کنویں پھینک دیا، نتیجہ اس کا انہوں نے ایک تدبیر کی، لیکن تقدیر الہی کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت یوسف وہ تم پورا قضیہ جو پیش آیا، عزیز مصر ہو گئے۔ وہی بھائی کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو نعوذ باللہ یعنی ان کی تذلیل کی کوشش کی، خداوند عالم نے حضرت یوسف کو عزت بخشی، اور وہی بھائی عزیز مصر کے سامنے سر جھکائے آتے ہیں کہ اے عزیز مصر، ہم مشکل میں ہیں، ہماری کمک کرے، مدد کرے۔ اور خداوند عالم نے حضرت یوسف کو وہ عزت اور وہ بلندی عنایت کی۔ خداوند عالم ہے تقدیر کرنے والا، وہ ذات ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا، فَبِمَاذَا شَكَرْتَ نَعْمَاءَهُ، یا امیر المومنین آپ نے خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر کیسے کیا؟ شکر کیسے کیا؟ نعمات کا شکر کیسے؟ امیر المومنین کی کلام کو ملاحظہ فرمائیں کہ ہم بھی اسی طرح شکر الہی بجا لائیں۔ فرمایا نظرت الی بلاء قد صرفہ عنی وابلا بہ غیری فعلمت انہ قد انعم علی فشکرت۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلا، ایک مصیبت، ایک مشکل، خداوند عالم نے اس مشکل کو مجھ سے دور کیا، وہ ابلا بہی غیری، اور میرے غیر کو، کسی دوسرے کو اس مشکل میں مبتلا کیا۔ فعلمت انہ قد انعم علی، یہاں سے میں جان گیا کہ خداوند عالم نے مجھ پر انعام کیا، وہ ذات ہے انعام کرنے والی، اس نے انعام کیا۔ فشکرت، پس میں نے اس کا شکر کیا۔ عزیزاً ہم صحیح و سالم ہیں ابھی، یہ نعمت، صحت کی نعمت ہمارے پاس ہے، اور یہ صحت کس نے دی ہے؟ اس ذات نے۔ کتنے لوگ ہیں جو مریض ہیں، کتنے لوگ مریض ہیں۔ میرا بدن صحیح ہے، سالم ہے، کوئی نقص نہیں ہے ظاہری طور پر، تو وہ خداوند عالم کا انعام ہے۔ خداوند عالم نے وہ یہ نعمات اس قدر جو ہے وہ، یہ نعمات ظاہریہ، نعمات باطنی، خداوند عالم نے ہمیں دین دیا، خداوند عالم نے ہمیں توحید دی، خداوند عالم نے ہمیں ولایت دی، کیا یہ نعمات نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑی نعمات ہیں۔ کیا کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خداوند عالم کی عنایت کے بغیر کوئی ان نعمات اور اس ولایت کو اور اس توحید کو وہ قبول کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی انسان کے اندر ایک صلاحیت چاہیے، انسان کے اندر چاہیے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں وہ قرآن سے اس کی جو ہے وہ مثال آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ آپ نے جو معجزہ، اونٹنی کا معجزہ جب انہوں نے قوم نے طلب کیا، آپ نے اونٹنی کا معجزہ ان کو دیا، اور ان لوگوں نے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ تو ان لوگوں نے اب جو ہے وہ ایک پروگرام تشکیل دیا کہ اگر ہم، البتہ ابھی اس اونٹنی کو
شہید کرنے سے پہلے کہا کہ اگر اونٹنی کو مار دیں تو تب بھی جو ہے وہ یہ اپنی تبلیغات جو ہے وہ جاری رکھے گا، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم جو ہے وہ ان کو حضرت وہ صالح کو وہ شہید کر دیں، تاکہ جو ہے وہ حضرت صالح کو جو وہ باقی نہیں رہیں گے، ان کی تبلیغات باقی نہیں رہیں گی۔ لیکن حضرت صالح کو شہید کریں کیوں، کیسے؟ یا اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی حمایت میں بھی تھے۔ تو 9 قبیلے تھے یہ لوگ جو حضرت پر ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے انکار کیا۔ ایک ایک شخص، ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کا انتخاب کیا کہ قرآن نے جس کو جو ہے وہ بیان فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ اس شہر میں 9 گروہ تھے جو زمین پر فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ایک فرد لیا اور تاکہ حضرت صالح کو شہید کر دیں۔ خب کیسے شہید کریں؟ سب کے سامنے تو نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کہ حضرت صالح رات کی تاریکی میں وہ پہاڑوں میں جاتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تو رات کی تاریکی میں ایک بڑا پتھر ان پہ پھینک دیں گے اور نیچے دب کر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کس نے کیا ہے، اور لوگ یہی خیال کریں گے کہ حضرت صالح گئے تھے عبادت کے لیے اور پتھر کو گرا ہے اور وہ نیچے دب گئے۔ اسی پروگرام کے تحت حضرت صالح سے پہلے وہ اس جگہ پہ جاتے ہیں تاکہ وہ جائزہ لیں کہاں سے پتھر کو پھینکا جائے، کہاں سے پھینکا جائے۔ اسی جائزے کے دوران ایک پتھر اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور یہ 9 کے 9 افراد اس کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تو قرآن نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک حکیمانہ تدبیر کی۔ انہوں نے ایک چال چلی، ہم نے بھی ایک حکیمانہ تدبیر کی، اور جبکہ ان کو کوئی علم نہیں تھا، کوئی شعور نہیں تھا۔ انسان تدبیر کرتا ہے، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ ذات ہے وہ تقدیر۔ لہذا فرمایا کہ امیر المومنین نے کہ میں نے جب دیکھا کہ بلائیں مجھ سے دور کی ہیں اور دوسرے اس میں مبتلا ہیں، لہذا میں جان گیا کہ یہ انعام اس ذات کی طرف سے ہے، لہذا میں نے شکر کیا۔ اور تیسرا سوال فَلِمَاذَا أَحْبَبْتَ لِقَاءَهُ، یا امیر المومنین آپ نے خداوند عالم کی ملاقات یعنی موت میں خدا کے ساتھ ملاقات ہے، البتہ وہ بس اب جو ہے وہ نہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ خداوند عالم کو نہ اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں ان نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خداوند عالم کی ذات وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نہ دیکھ سکیں، آخرت میں ہم دیکھ سکیں، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، درست نظریہ نہیں ہے۔ خداوند عالم کو انسان دل کی اس نور سے اور اس قلب اور دل سے انسان وہ خداوند عالم کی اس ذات کو درک کر سکتا ہے اور ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تو تیسرا سوال جو ہے وہ فَلِمَاذَا أَحْبَبْتَ لِقَاءَهُ، آپ نے وہ خدا کی ملاقات کو کیسے پسند کیا، کیسے پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ اخْتَارَ لِي دِينَ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ، فرمایا جب میں نے دیکھا کہ خداوند عالم نے وہ ملائکہ کا دین، وہ انبیاء کا دین، وہ رسول کا دین میرے لیے انتخاب کیا ہے، یعنی مجھے توفیق دی ہے کہ میں اسی دین پر ہوں کہ جس دین پر ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، تو علمت ان الذی، میں جان گیا کہ وہ ذات جو اتنی کریم ہے کہ جس نے مجھے یہ دین عنایت کیا ہے، تو لیسا ینسانی فاحببت لقاءہ، میں جان گیا کہ جب اس ذات نے اتنی بڑی نعمت مجھے دی ہے، اتنا بڑا انعام مجھے دیا ہے، تو قیامت کے دن اور موت کے بعد وہ مجھے کیسے بھلا دے گا، مجھے نہیں بھلائے گا۔ لہذا مجھے اس کی ملاقات کا شوق ہوا۔ آپ نے خدا کے وجود پر وہ دلیل انفسی، انسان کی اپنی ذات کے اندر، انسان اپنی تھوڑا سا ہوا و ہوس سے اور انسان جو ہے وہ ان خواہشات سے ایک طرف ہو کر خود ہو، اور انسان جو ہے وہ فکر کرے، غور کرے اور اپنے دل میں جھانکے، حتماً اس کو اپنے وجود کے اندر وہ خدا کی نشانیاں اور خداوند عالم کی وہ ذات اور وہ محبت وہ حتماً جو ہے وہ پائے گا۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم توفیق دے کہ یہ توحید
اور یہ معرفت الہی اور یہ محبت الہی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی علی المرتضیٰ، اللہم صلی علی فاطمة الزہراء، اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صلی علی علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد بن علی، اللہم صلی علی جعفر بن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد بن علی، اللہم صلی علی علی بن محمد، اللہم صلی علی الحسن بن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تقوی خداوند عالم ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، نہایت اختصار کے ساتھ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ ملکی حالات اور خصوصاً سیلاب کے حالات میں جو ملک میں حالات پیدا ہوئے ہیں، مومنین ہوں یا غیر مومنین ہوں، کہ مشکل حالات میں ہیں، اور گزشتہ ہفتے آپ عزیزان کی وہ کاوش اور آپ لوگوں نے جو یہ کمک فرمائی ہے اور انفاق کیا ہے کہ خداوند عالم آپ عزیزان کو جزائے خیر عنایت کرے۔ اور میں اس ضمن میں چند چیزیں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ثوبان رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پریشان ہے، یا رسول اللہ کہ ہمارا دل جب تنگ ہوتا ہے تو یہ دنیا محدود ہے، 40 سال 50 سال 60 70 سال، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے، تو جب دل تنگ ہوتا ہے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، صبح آتے ہیں، پھر دوپہر کو اگر دل تنگ ہو پھر آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے پریشان کیے جا رہی ہے، وہ مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔ فرمایا کہ کیا چیز؟ فرمایا یا رسول اللہ، قیامت میں جب ہم بھی جنت میں ایک درجے میں جب جائیں گے تو آپ کا درجہ تو کہیں بڑھ کر ہے اور بالا تر ہوگا، اور ہم اپنے درجے میں رہ کر وہ آپ کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ یا رسول اللہ، وہاں پر میں کیسے آپ کی زیارت کروں، کیسے زیارت کروں؟ یہ چیز میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو جب یہ سوال کیا اور پریشانی ظاہر کی تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیہ مبارکہ کی شان نزول میں بزرگان نے لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو لوگ من یطع اللہ والرسول، جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور پس جو ہے وہ یہ افراد ایسے لوگ جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں ہوں گے کہ جن پر خداوند عالم نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں؟ 4 گروہوں کو ذکر کیا قرآن نے، من النبیین، انبیاء، والصدیقین، والشہداء، والصالحین، یہ 4 گروہ قیامت کے دن یہ ان 4 گروہوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین دوست اور ہمدم ہوں گے۔ انسان انبیاء کے ساتھ معشور ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو۔ تو عزیزہ، انسان یہ تو ایک من یطع اللہ و رسول، خدا اور رسول کی جو اطاعت کرے، کیسے اطاعت؟ ایک دوسری حدیث میں میری عادت ہے کہ کم جو ہے وہ اپنی طرف سے بولوں، تاکہ جو ہے وہ اس سے پہلے ایک دوسری سورہ یونس کی آیہ نمبر 26 کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔
کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قطرۃ ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہ آیا، اس کو آپ ملاحظہ جو ہے وہ فرمائیں. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کہ جس کے اندر، جس شخص کے پاس یہ 8 خصوصیات ہوں، 8 چیزیں ہوں، قیامت کے دن وہ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ معشور ہوگا. اور ان 8 چیزوں میں وہ 2-4 میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک فرمایا کہ جو حاجی کے لیے زاد راہ مہیا کرے. عزیزان ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ نیکی، البتہ یہ قطعاً اس سے میری مراد نہیں ہے، نیکی فراوان ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن اس حدیث میں آپ نیکی جو آپ نے رسول خدا نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 8 خصوصیات ہوں، قیامت کے دن وہ انبیاء و صلحاء و شہداء و صدیقین کے ساتھ معشور ہوگا. ایک ہی وہ معشور ہوگا انہی کے ساتھ. پہلا مورد جو اس حدیث میں فرمایا کہ جو زاد راہ مہیا کرے، بندوبست کرے حاجی کے لیے. دوسرا نوجوان کہ جو شادی کے احتیاج رکھتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اخراجات نہیں ہیں، شادی کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تاکہ وہ ازدواج کر سکیں، اور شادی کی عمر ہے اور شادی کے لیے انتظام نہیں ہے. فرمایا کہ جو نوجوان کی شادی کا بندوبست کرے، پیسہ خرچ کرے، یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی عزیزان، بہت بڑی نیکی. کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ انبیاء و صلحاء و شہداء کے ساتھ معشور ہوگا جو نوجوانوں کی ازدواج کا بندوبست کرے، ان کو ازدواج تک پہنچائے. اس لیے کہ ازدواج اگر بر وقت نہیں ہوگی، جس طرح کہ ابھی دنیا میں ازدواج کی وہ عمر بڑھ گئی ہے. پہلے جب ازدواج 25 سال، اب جو ہے وہ کیا ہے 35-40 سال کی عمر میں، 35-40 سال کی عمر ہے ازدواج کی. اور اس کے نتیجے میں جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں، جو فساد معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، اس کو کون جواب دہ ہوگا؟ فرمایا جو نوجوانوں کی شادی کا انتظام کرے. اور پھر فرمایا من جملہ ان چیزوں میں سے فرمایا کہ جو یتیم پروری کرے، اور جو پانی پلائے، جو بھوکے کو کھانا کھلائے، اور آخر میں فرمایا کہ جو سخت گرمی میں روزہ رکھے. ان 8 چیزوں میں 7 چیزیں ایسی، ایک چیز ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی زندگی اپنے آپ سے ہے، یعنی نماز و روزہ انسان سے خود اپنے آپ سے مربوط ہے. لیکن باقی جو 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں کا تعلق معاشرے سے ہے، معاشرے سے ہے. لہذا عزیزاً یہ کہ آج ابھی جو حالات وہ پیدا ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، عزیزاً بہت بڑی، یعنی آپ عزیزاً بہرحال کہ آپ عزیزان سے وہ امید بھی ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ایسے کاموں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اور وہ الحمدللہ گزشتہ جمعے بھی آپ عزیزان نے بہت بڑی کمک کی ہے، مزید کمک کی ضرورت ہے. البتہ وہ آپ کا یہ پیسہ اور یہ کمک انشاءاللہ امین ہاتھوں میں ہے. گزشتہ کمک کے نتیجے میں فوراً جو ہے وہ ہمارے عزیزان کے نام نہیں لیتا میں اب سب کا جو ہے وہ، کہ وہ فوری گئے ہیں اور 350 افراد تک جو ہے وہ کمک جو ہے وہ پہنچائی ہے. البتہ الحمدللہ ابھی مختلف نہاد اور مختلف تنظیمیں وہ کھانے پینے کے لحاظ سے وہ تقریباً جو ہے وہ اب اتنی ضرورت نہیں ہے، کم ہے ابھی لوگوں کے پاس وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں. لیکن جو اہم ضرورت ان کی، جن کے مکان گر گئے ہیں، بالکل بہہ گئے ہیں یا گر گئے ہیں، وہ بالآخر ان کو کھڑے کرنے کی ضرورت ہے، ایک چھت کی ضرورت ہے کہ مومنین وہ اسی آسمان کے نیچے جو ہے وہ ابھی وہ رہ رہے ہیں. لہٰذا ابھی وہ ہماری کوشش ہے اور خواہش ہے کہ لوگوں کو ان کے مکان بنانے میں، چھت کھڑی کرنے میں ان کی مدد کی جائے، تاکہ جو ہے وہ ایک چھت کھڑی کریں تاکہ وہ اس چھت کے نیچے رہ سکیں. اور انشاءاللہ آپ عزیزان جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ کمک کریں گے، اور انشاءاللہ آپ خداوند عالم کے ہاں ماجور ہوں گے. اور سورہ یونس کی آیہ نمبر 26 میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ،
جو نیکی اور احسان کرتا ہے، جو بھلائی کرتا ہے، خداوند عالم 4 انعام عنایت کرتا ہے۔ قرآن سورہ یونس آیت نمبر 26 4 انعام عنایت کرتا ہے۔ پہلا الحسنہ، عزیزاً آپ اپنی نیکی کو اسی دنیا میں پا لیں گے، پہلا حسنہ۔ دوسرا وزیادتن، اور خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں اس سے کہیں زیادہ دوں گا، جو آپ دیں گے بہت اس سے کہیں زیادہ۔ کتنا زیادہ؟ کتنا زیادہ خداوند عالم نے مقدار معین نہیں کی۔ یہ اسی طرح ہے، اس حدیث کی طرح، نماز شب کی اس حدیث کی طرح ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہے خداوند عالم اس کو وہ بہت زیادہ۔ کتنا زیادہ؟ جس طرح کہ سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کتنا خیر ہے 1000 مہینوں سے بہتر، کتنا بہتر ہے یہ خدا جانتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ پہلی چیز وہ اپنی نیکی کو اسی دنیا میں پائے گا۔ دوسرا وزیادتن، خداوند عالم زیادہ دے گا۔ کتنا زیادہ یہ خدا جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ تیسرا ولا یرحق وجوہہم قطرۃ ولا ذلہ، تیسری چیز جو خداوند عالم عنایت، دنیا میں ذلت نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، خدا کا وعدہ ہے۔ اور چوتھی چیز اولئک اصحاب الجنہ، جنت کا وعدہ ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ تو کون ہے انبیاء کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے؟ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ۔ کون ہے کہ جو اپنے اس انفاق کو ایک دائمی ہمیشگی کرنا چاہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض الہی خدا کو قرض دے؟ خدا نے قرض مانگا ہے۔ اور وہ آخری حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ خداوند عالم نے اس عالم کے امور کی تدبیر کے لیے وہ مدبرات امر جو ہے وہ ان امور کی تدبیر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز، یہ حدیث کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، لیکن ایک چیز جس کو خداوند عالم خود انجام دیتا ہے، اور وہ ہے انفاق اور صدقہ۔ اور امام زین العابدین سے فرمایا کہ صلی محمد و محمد، یہ آپ کا انفاق قبل از این کہ وہ اس مستحق کے ہاتھ میں پہنچے، خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ لہذا معصوم جب صدقہ دیتے تھے، یہ امام زین العابدین کی عادت تھی، صدقہ دیتے تھے تو اپنے ہاتھ کو چومتے تھے، اس لیے کہ یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ میں گیا ہے۔ تعبیرات جو ہے وہ روایات میں ہیں، صدقہ مستحق تک پہنچنے سے پہلے، اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ لہذا یہ ہاتھ جو خدا کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ وہ احترام کے قابل ہے، اس کو چومنے کے قابل ہے۔ لہذا انشاءاللہ عزیزان جو ہیں وہ اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ آغیون جو ہیں وہ باہر موجود ہیں، اور اس ضمن میں جو ہے وہ کمک فرمائیں گے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما، خدایا ہم سب کو وہ ایمان وہ توحید عنایت فرما، خدایا ہم سب کو ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے، خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، وطن عزیز کے دشمنان چاہے داخلی ہوں یا خارجی ہوں قابل ہدایت نہ ہوں، خدایا نیست و نابود فرما، خدایا بحق زہرا تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر و عزت و افتخار عنایت فرما، خدایا اعلیٰ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔